درنه ولی ختم سول درنه موږ د خپل مطالباتو د لپاره یې کیو درنه په شپه کې ولی ختم سول چې درنه موږ شروع په شپه کې کله برته مو ختم په شپه کې کله حالانکه موږ د سار انتظار نه وکي موږ ولی په شپه کې چې موږ پوری طور پر موږ خپل رد عمل ښکارا شودا او سودا وسوله بقاعده پر دې باندې مختلفي طيبه ویډیو دلګي د سوداګری پر هغه باندې د موزیک یو بدلی ولګیدلې موږ حلفن پر دا قران باندې وایي دا قران د دې موږ مخته دغه دی سرکاري میټینګو کې نه په نجی میټینګو کې دا قوم هغه غیرتی قوم دی زموږ په دا درو مطالبو کې که یو ځای په سرکار کې دا شی ثابت سو چې دا خلکو د پیسو یا د سودا مطالبه یې شکوه که چیرې سرکار راځي زما د دې کونډې سره یا زما له ماشومه سره دی راځي یو تعاون کوي ته ولې دلته بخیل ولې بدنیت پر دې شي باندې ودې ته ولې ته د سودا نوم ورکوي چا د کوم شهدا او دا کوئی د سمور د شهدا او دغه نه غواړو ماوزه دي کې څه مشرانم سعودي علاقې ته به ناموسه علاقه ویله موږ لاغو سم د سوال د جواب حق لرو را بسی پر وقت باندې آج کا یہ پریس کانفرنس ثانیہ ہندوڑک اور اس کے بعد دھرنا اور کچھ حقائق اور چند خدشات کے جوابات کے عنوان پر یہ پریس کانفرنس رکھا گیا ہے محترم صحافی حضرات الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا نمائندگان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ پریس کانفرنس اہلیان ہندوڑک شہداء کے پسماندگان اور علاقے کے غیور عوام اور امن پسند عوام کی طرف سے چند اہم اور سنجیدہ حقائق قوم کے سامنے رکھنے کے لیے بلائی گئی ہے گزشتہ دنوں 5 جولائی کو بروز اتوار کلی ببری پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا اپنی عزت ناموس چار چادر دیواری کی تقدس کی حفاظت میں ہمارے 5 جوان نقیب اللہ گلریز خان محمد یونس محمد اشرف اور محمد رفیق جام شہادت نوش کر گئے ہمارے 8 جوان شدید زخمی ہوئے اور 12 جوان جو ہے وہ مغوی بنا لیے گئے اس کے لیے ہمارا دھرنا مسلسل 5 دن جاری رہا اور یہ دھرنا صوبہ بلوچستان میں مثالی پرامن اور ایک تاریخی دھرنا تھا ہم اس دھرنے میں شرکت کرنے پر اہل کوئٹہ گرد و نواح کے عوام تاجر برادری صحافی برادری علماء کرام قبائلی مشران ڈاکٹر برادری وکلاء برادری فلاحی تنظیموں مختلف برادریاں جن میں خاص کر ہزارہ برادری کرسچن برادری خواتین سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہان سماجی تنظیموں اور میڈیا برادری اور ان تمام افراد کا جس نے کسی نہ کسی صورت میں ہمارا ساتھ دیا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے ہمیں کھانا پینا شربت چائے اور مالی تعاون کرنے کو ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہندوڑک کا دکھ یہ صرف ہندوڑک والوں کا دکھ نہیں بلکہ یہ تمام بلوچستان اور پاکستان کے پرامن شہریوں کا دکھ ہے اور یہاں ہندوڑک میں یہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں 2006 سے لے کر اب 2026 تک اس 20 سالہ عرصے میں ہم نے کوئٹہ میں جو بھی ثانیہ ہوا ہے اس میں ہم نے وہاں سے شہید اٹھائے زخمی اٹھائے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا ثانیہ نہیں ہوا ہے کوئٹہ میں کہ جس میں ہمارے علاقے نے کوئی شہید نہیں اٹھایا ہے یا کوئی زخمی نہیں اٹھایا ہو اس سے ابھی ان 2 سالوں کے دوران ہمارے وطن کی دفاع کے لیے یہ 6 جوان ہم شہید کر چکے ہیں اس میں پچھلے سال نجیب اللہ شہید جو اس علاقے کی حفاظت کے خاطر اپنی جان اپنی شہادت پیش کر دیا اور آج یہ 5 جولائی کو 5 دوسرے شہداء یہ اپنی وطن کی علاقے کی جو ہے
کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دھرنے میں محترم صحافی حضرات، ہم نے 3 بنیادی مطالبات رکھے تھے۔ جس طرح میڈیا کے ساتھیوں کو پتہ ہے اس کا، نمبر 1 مغوی افراد کی بحفاظت بازیابی، نمبر 2 ہمارے علاقے کو امن اور تحفظ دینا، ہمارے علاقے کے پہاڑوں کو امن دشمن عناصر سے پاک کرنا، جو کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ان مطالبات کو با اختیار حکام کے سامنے رکھنا۔ دھرنے کے دوسرے دن سیاسی جماعتوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھا ہمارے دھرنے کے ساتھ۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں اعلانیہ طور پر تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارے ان مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی اور ہم سے دھرنے میں ایک جلسے کا ڈیمانڈ کیا۔ یہ میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس وہاں پر رکھا تھا، ہم اس میں شریک ہوئے، ان کے سامنے ہم نے اپنے مطالبات رکھے۔ انہوں نے بغیر کسی شرط کے ہمارے ان مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہمیں، اور صرف ایک مطالبہ انہوں نے رکھا ایک جلسے کا، جو ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ اسی پنڈال میں، اسی دھرنے میں انہوں نے ایک بدھ کے دن میرے خیال میں انہوں نے ایک جلسہ رکھا، اور اس جلسے میں جتنے سیاسی زعماء اور اکابرین دوسرے حضرات تشریف لائے، ہم نے ہر آنے والے مہمان کو اپنے بساط کے مطابق مکمل پروٹوکول دیا۔ ہمارے علاقے کے لوگوں، تنظیم کے نوجوانان نے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اس دھرنے کو انتہائی کامیاب رکھا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور ان کے سیاسی ورکر کو اس میں شامل باعزت طریقے سے ان کو اس میں شامل کرایا۔ جب ہمارے یہ تینوں مطالبات پورے ہو گئے تو ہم نے متفقہ طور پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ دھرنے کے کامیاب اختتام کے بعد سوشل میڈیا پر چند مخصوص اور مفاد پرست عناصر کی طرف سے ہمارے شہداء کی لواحقین کی دل آزاری اور علاقے کے نمائندہ کمیٹی کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی اور ایک گٹھیا مہم کا آغاز کر دیا گیا۔